بہت شکریہ جنرل صاحب وقت دینے کے لیے، جوائن کرنے کے لیے۔ جنرل صاحب پہلے تازہ ترین خبر پہ میں بات کرنا چاہوں گی کہ پاکستان نے 6 سے جو 4 شرائط ہیں نا وہ پوری کر لی ہیں، پھر بھی پاکستان کو FATF کے اگلے سیشن تک گرے لسٹ میں رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، کیا کہیں گے آپ جنرل صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے پچھلی دفعہ بھی شاہ محمود قریشی صاحب نے خاص طور پہ کہا تھا کہ یہ فیصلے سیاسی ہیں ان کے، اور یہ ادارہ سیاست کی بنیاد پہ چل رہا ہے، یہ کوئی قانونی یا ٹیکنیکل کوئی ان کے ایشوز نہیں ہے جن کی بنیاد پہ 27 پوائنٹ انہوں نے دیے تھے، 27 میں سے تقریباً 26 پہ پورا عمل ہو چکا تھا، اور 27ویں پہ کسی حد تک تھوڑا سا عمل تھا۔ اب وہ بھی میرا خیال ہے کسی حد تک مکمل ہو گیا ہے، 19-20 شاید رہ جائے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ FATF چونکہ ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ مغربی قوتیں اس کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتی ہیں، تو وہ کسی بھی ملک کو جس کو وہ آرم ٹوئسٹنگ کرنا چاہیں اس کو وہ اس طرح کا کوئی ان کے لیے بہانہ ڈھونڈ کے پیچھے لگ جائیں۔ اب دیکھیں کہ پچھلے سال بھارت کے 40 بینکوں کو فائنینشیل مانیٹرنگ کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں انہوں نے، فائنینشیل انٹیلیجنس کے انسٹیٹیوشنز، انہوں نے 40 بینک آئیڈینٹیفائی کیے بھارت کے جو منی لانڈرنگ میں انوالو تھے۔ ان میں سے بعض ٹرانزیکشن اتنے مشکوک تھے کہ ان کا خیال تھا کہ یہ واقعی ٹیرر فنڈنگ ہوگی۔ پھر پاکستان نے ڈوزیئر دیا جس میں کہ ہم نے وہ بینکوں کی رسیدیں تک دی جو انہوں نے فنڈنگ کی ہوئی تھی ٹیرر فنڈنگ، لیکن اور کلبھوشن کا بھی آپ دیکھیے اس کی بھی ٹیرر فنڈنگ کی ہوئی تھی، لیکن بھارت کو چونکہ انہوں نے نہیں لانا تھا نہیں کیا انہوں نے۔ پاکستان کے لیے کوئی ثبوت کوئی شواہد نہیں، لیکن جماعت الدعوہ کو یا جیش محمد کو ان کو یونائٹڈ نیشن سے ٹیرر آرگنائزیشن ڈکلیئر کروا کے تو پاکستان پہ دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ جی آپ ٹیرر فنڈنگ ہو گئی۔ بہرحال میں اس کو یوں دیکھتا ہوں کہ پاکستان نے بہت محنت سے کام کیا، اس سے ہمارے اپنے قوانین بہتر ہو گئے، ہمارے اپنی اکانومی میں اس کا فرق پڑا، اس لیے کہ جو ریمیٹنسز آ رہی تھی باہر سے وہ پہلے ہنڈی وغیرہ کے ذریعے آتی تھی، اب بینکوں کے ذریعے آ رہی ہیں، آپ کو فورن ایکسچینج مل رہا ہے اور فورن ایکسچینج گورنمنٹ کے پاس آ رہا ہے، آپ کے ریزرو بڑھ رہے ہیں، تو اس سے فائدہ ہوا ہے۔ اور اس کے علاوہ ویسے بھی ٹیرر فنڈنگ کو چیک کرنا ہمارے لیے نسبتاً آسان ہو گیا، تو میں پرائمریلی اس کو بلیسنگ ان ڈسگائز کرتا ہوں، لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ آپ کو گرے لسٹ میں رکھا جائے گا آئندہ بھی۔ یہ وہ کہیں گے کہ جناب ہم نے آپ کی رپورٹ دیکھ لی، لیکن اب ہم جا کے وہاں پہ پاکستان جا کے تو ویریفیکیشن کریں گے۔ آئندہ بھی گرے لسٹ میں آپ کہہ رہے رکھا جائے گا ابھی؟ ہاں، وہ ویریفیکیشن کے چکر میں آپ کو ڈال دیں گے، اس کا پھر کوئی نقطہ نکال دیں گے، تو یہ چلتا رہے گا سلسلہ، کیونکہ آپ نے بہت ساری چیزوں پہ عمل کر لیا تو بلیک لسٹ میں تو ڈال نہیں سکتے، کوئی جواز نہیں ہے، لیکن گرے کا بہانہ ڈھونڈتے رہیں گے اور اسی طرح آپ کے اوپر پریشر رکھیں گے جس طرح IMF میں بھی آپ کو لٹکا کے رکھا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا جنرل صاحب، یہ اب آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کا جو اعلیٰ سطح کا وفد جو دورہ کابل، یہ جو موجودہ حالات ہیں اگر دیکھا جائے تو اس میں کتنی اہمیت کا حامل ہے دورہ؟ پاکستان گرے لسٹ میں رہے گا، اور وہی بات ہوئی کہ پاکستان کو ہنوز گرے لسٹ میں رکھ رہے ہیں وہ، اور انہوں نے اپریشیٹ کیا ہے، ظاہر ہے کہ منی لانڈرنگ پہ پاکستان نے بہت اقدامات کیے، لیکن منی لانڈرنگ کا صرف مسئلہ نہیں ہے، زیادہ بڑا مسئلہ جو ہے وہ دہشت گردی کی فائنینسنگ کا ہے، اور دہشت گردوں کی جو لسٹ اقوام متحدہ نے دی ہے ان کو پروسیکیوٹ کرنے کا معاملہ ہے۔ اگر یہ لوگ یہ کام پہلے کر لیتے اور پروسیکیوٹ کر لیتے دہشت گردوں کو، اور عدالتوں سے مقدمات تیزی سے چلوا لیتے، جب آپ نے سزا دینی ہوتی ہے الیکٹڈ پرائم منسٹر کو 3 دفعہ کے، تو بڑا دھڑا دھڑ کام جو ہے وہ آپ کرتے ہیں اور سزا دے دیتے ہیں اسے، عدالتیں بھی آپ کی سست نہیں ہوتی۔ لیکن اس وقت جو دہشت گرد ہیں موجود، آپ نے اپریہینڈ کر لیے، گرفتار کر لیے، انہیں چیئرمین نے کہا ہے PTF کے کہ آپ نے وہ جلد از جلد ان کو ان سزاؤں کو مکمل کرنا ہے، اور پروسیکیوشن جو ہے وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اسی وجہ سے پاکستان پر پھر ایک بار زور دیا گیا ہے کہ وہ اپنی دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے، سزائیں دینے کے لیے تیزی دکھائے، اور جب تک پاکستان جو ہے وہ گرے لسٹ میں رہے گا، جب تک ایک دہشت گرد جو کہ اقوام متحدہ نے جس نے نامزد کیا ہے وہ جیل میں جو ہے نہیں چلا جاتا، یا وہ پروسیکیوٹ عدالتوں سے نہیں ہو جاتا، تو پاکستان کو بہت تیزی سے اس پہ جو ہے کام کرنا ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپریشیٹ کیا کہ پہلے جو 6 نکات دیے گئے تھے، شرائط دی گئی تھی جون 2021 کی میٹنگ میں، ان میں 6 میں سے 4 پہ پاکستان نے عمل کر لیا ہے، اور یہ پاکستان کے حق میں خود ہی بہتر ہے کہ وہ دہشت گردوں کو جو ہے وہ سزائیں دے، اس سے امیج بھی پاکستان کا بہتر ہوگا اور معاملات بھی ٹھیک۔ لیکن اب میں کیا آپ کو سناؤں، FATF کی طرف آتے ہیں۔ FATF کا یہ حال ہے
کہ پاکستان کو ترکی نے یہ وعدہ کیا تھا 2019 میں یا 20 میں کہ ہم تمہیں ایف اے ٹی ایف سے نکالنے کی پوری کوشش کریں گے، ترکی برادر ملک ہے، ترکی تمہارے ساتھ کھڑا رہے گا۔ ترکی نے وعدہ پورا کیا اور ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ میں ترکی بھی شامل ہو گیا۔ کل ایف اے ٹی ایف کا جو اجلاس ختم ہوا، میں نے کل کی ویڈیو میں اس کی ڈیٹیلز ڈالی ہیں، میں مزید ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ گھانا اور موریشیس کو گرے لسٹ سے نکال دیا گیا، اور مسٹر مارکوس جو کہ چیئرمین تھے ایف اے ٹی ایف کے اجلاس کے، جس میں 205 ڈیلیگیشن شریک ہوئے تھے ورچولی، اور انہوں نے مبارکباد دی ہے چیئرمین صاحب نے موریشیس اور گھانا کو کہ آپ گرے لسٹ سے نکل گئے اور نیا مہمان ترکی کو ایڈ کیا گیا ہے۔ ترکی کو ایڈ کرنا کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہے، یہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ پاکستان کی طرح ترکی بھی ٹیررزم کو فنڈنگ بھی کرتا ہے، پیٹرنائز بھی کرتا ہے، جیسے کہ پاکستان نے طالبان بنایا ایسے ترکی نے ISIS بنایا، اور دونوں ٹیررزم کو پروموٹ کرتے ہیں اور بلیک میلنگ کی پولیٹکس کرتے ہیں۔ ترکی ایسا تھا نہیں، پہلے ترکی ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا، سیکولر تھا اور اسرائیل کے ساتھ دوستی، اور کبھی اسلامک ایکسٹریمزم یہ آیا ہے طیب عرب خان اور عبداللہ گل، جب سے یہ جماعت اسلامی آف ترکی ہے نا، تو جب سے یہ لوگ آئے ہیں تب سے ترکی بھی بنانا ریپبلک بن گیا ہے، ترکی بھی اسلامک ایکسٹریمسٹ کنٹری رہ گیا ہے۔ تو ترکی کا گرے لسٹ یا بلیک لسٹ میں آنا بنتا ہے کہ لیبیا، عراق، سیریا میں جو ISIS نامی درندے جو کہ ایکویلنٹ آف طالبان ہیں، وہ ترکی کی سپورٹ سے آگے بڑھے ہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب بیچ میں ترکی کا یورپ سے ذرا مسئلہ ہوا تھا تو ترکی نے دھمکی بھی دی تھی کہ میں یہاں سے بارڈر کھول دوں گا اور ISIS کے ٹیررسٹ تمہارے ملک میں آئیں گے۔ اس کا مطلب ترکی نے ان کو سنبھال کے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ تو ٹیررزم کی پیٹرنائزیشن دونوں کنٹری کرتے ہیں اور دونوں کو جلد از جلد بلیک لسٹ میں ڈالنا چاہیے۔ عزیز دوستوں، کل ایک خبر آئی پاکستان کی، ظاہر ہے کہ جو اس وقت صورتحال ہے، میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی مغربی ملک کی طرف سے جو ہے ہمیں کوئی لیوے دیا جائے گا، کوئی چھوٹ دی جائے گی۔ امریکہ کے دیکھیں، ظاہر ہے کہ جو اس وقت صورتحال ہے، میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی مغربی ملک کی طرف سے جو ہے ہمیں کوئی لیوے دیا جائے گا، کوئی چھوٹ دی جائے گی۔ امریکہ کے عزائم ہمارے سامنے ہیں۔ ان کی نائب وزیر خارجہ جو تھیں وہ دلی میں بھارت کے دورے میں کیا پاکستان کے متعلق کہہ کے تھیں، ہمیں پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے کہ فرانس اور بھارت کی کیا محبت ہے، ہمیں پتہ ہے کہ یورپین یونین میں کتنا اثر و نفوذ ہے۔ تو ہم اگر یہ سمجھیں کہ ایف اے ٹی ایف سے ہمیں کوئی فیئر ڈیل ملے گی تو یہ ہماری بھول چوک ہوگی، اور اس کے لیے ہم کتنے ہی دورے ہوتے جائیں کہ جی ہم یہ کر دیں گے، فلاں کر دیں گے۔ بات آپ کا منی لانڈرنگ ایشو نہیں ہے، ایشو جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ پاکستان کو بطور پلائنٹ اسٹیٹ دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہم بھارت کی ہیجمنی مانیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم نیوکلیر پروگرام پہ کمپرومائز کریں، جو بڑے ایجنڈا ہے افغانستان کے معاملے میں۔ ورلڈ آرڈر آپ بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اب کیا؟ کیونکہ وہ جو ترکی کو بھی گرے لسٹ میں لے آئے ہیں، تو یہ تو وہی بلاک سارا وہ جو پہلے USSR کے زمانے میں تھا کہ روس اور یہ سب ایک سائڈ پہ تھے اور امریکہ دوسری طرف تھا، تو آپ وہ اس طرح کی کوئی سچویشن ایمرج ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ ایک دم مطلب ابھی فلوئڈ سچویشن ہے، لیکن ابھی سے بہت سارے جو ماہرین ہیں وہ نیو کولڈ وار کی بات کر رہے ہیں، اور اس نیو کولڈ وار میں ہم کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ ہم حزب سابق جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جی امریکہ کے ہم پیچھے چلتے رہیں یا ہمیں کوئی اور، جو جب بھارت اور امریکہ کا جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے اس کے مقابلے میں پھر پاکستان کا کوئی تک نہیں بنتی کہ وہ جا کر جو ہے جس طرح سے ہمارے ابھی تک لوگ کوشش کر رہے ہیں امریکہ کو منانے کی، کہ اب آپ کی جو ٹرانزیکشنل جو ریلیشن شپ تھی وہ بھی نہیں رہی ہے افغانستان کے معاملے کے اوپر بھی۔ تو مطلب ہے یہ زیادہ چلنے والی بات نہیں ہے، ہمیں سوچنا پڑے گا، آؤٹ آف دا باکس نئے اتحادی تلاش کرنے پڑیں گے تاکہ پاکستان جو ہے، اور سب سے بڑی بات اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا پڑے گا۔ اور ہمیں رضا باقر طرح کے جتنے اکنامک ہٹ مین ہیں اس کا آغاز جو ہوگا وہ ان سے چھٹکارے سے ہوگا، جو کہ یہاں پر عالمی اداروں کی، مغربی اداروں کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ ان کے آپ کو چہرے نظر آتے ہیں رضا باقر کی صورت میں۔ جی ہم نے پاکستان کو گرے لسٹ سے نہیں ہٹانا، ابھی کچھ اور ماہ لگیں گے، اور ہمارے منسٹر حماد اظہر صاحب نے ایک ٹویٹ بھی کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ بہت مطمئن ہیں جو بھی ایف اے ٹی ایف میں کارروائی ہوئی ہے، اور اب آہستہ آہستہ کنسنسس بن رہا ہے کہ پاکستان کو وائٹ لسٹ میں ڈال دیا جائے۔ اب اگلا اجلاس فروری 2022 میں ہوگا، دیکھتے ہیں اس وقت تک کیا ہوتا ہے۔ لیکن
یہ جو فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس ہے آپ سب جانتے ہیں کہ اوریجنلی تو یہ بنی تھی کہ منی لانڈرنگ کے خلاف کوئی کاؤنٹر میجرز لیے جائیں، پھر اس کے بعد 9/11 کے بعد یہ جو کاؤنٹر ٹیرر فائنینسنگ ہے یہ بھی شامل اس میں ہو گیا۔ تو پاکستان، اور یہ پہلی بار ہے دوستو کہ پاکستان 3 سال سے زیادہ عرصے کے لیے اب گرے لسٹ میں ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم گرے لسٹ میں رہے ہیں، بلکہ بلیک لسٹ میں بھی رہے ہیں، لیکن پچھلی مرتبہ اگر آپ دیکھ لیجئے تو ہم 2012 کو شاید تھے اور گرے لسٹ میں، لیکن 2015 میں ہم گرے لسٹ سے نکل آئے تھے، لیکن اس بار 3 سال سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا ہے۔ اور اب یہ بھی کوئی راز کی بات نہیں رہی کہ یہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس سے زیادہ میں تو اسے پولیٹیکل ایکشن ٹاسک فورس کہتا ہوں، کیونکہ اتنی پولیٹیسائز ہے کہ آپ کچھ بھی کر لیں۔ جو 37 ممبر اس کے ہیں، 2 اور بھی ممبر ہیں، وہ آرگنائزیشنز ہیں، یورپین کمیشن اور گلف کوآپریشن کونسل GCC۔ تو جو 37 ممبرز ہیں اس کے، وہ بنیادی طور پہ چونکہ پاکستان اس کا ممبر نہیں ہے FATF کا، ہمیشہ پیسے گروپ میں تو ہیں لیکن FATF میں نہیں ہے، تو ہماری وہاں پریزنس ہی نہیں ہوتی، تو اس وجہ سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں، اور بھارت وہاں موجود ہے، تو آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان پہ ڈپلومیٹک پولیٹیکل پریشر ڈالنے کے لیے وہ پاکستان کو رکھ رہے ہیں فی الحال کہ آپ اس میں رہیے۔ گو کہ ہم نے پہلے 27 پوائنٹس تھے جن میں سے ہم نے 26 کے قریب اس کو تمام امپلیمنٹ کر دیے، پھر 6 یا 7 مزید پوائنٹس ایڈ کیے گئے، تو یہ گول پوسٹ بھی چینج ہوتی رہتی ہیں جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے۔ تو اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جو اس وقت فیصلے ہو رہے ہیں FATF میں یا پولیٹیکل ایکشن ٹاسک فورس میں، وہ پالیٹکس کی بنیاد پہ ہو رہے ہیں، ان کا تعلق اس چیز سے نہیں ہے کہ ایک ملک کس حد تک اپنے نظام کو، فائنینشیل سسٹم کو بہتر بناتا ہے، منی لانڈرنگ کے خلاف